الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محترم حاضرین، اللہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہر وچوں نبی پاک نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضور دی سب تو عمر وچ چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا پاک دا نکاح حضرت مولا علی نال اللہ اور اس دے رسول دی مرضی نال۔ اب یاد رکھیے، میرے حضور نے جتھوں رشتے لے نے وہ بھی رب دی مرضی نال لے نے، جتھے دتے نے وہ بھی رب دی مرضی نال دتے۔ میری گفتگو وچوں جڑی میں گل کرنا بالکل سادہ جہا کرنا، میں کوئی سخت الفاظ نہیں بولتا۔ مڑ بھی جڑے بندے دا عقیدہ سونا نے سنی نہ ہوئے ان سواد نہیں آتا، حالانکہ میں سخت لفظ نہیں بولتا، لیکن ان مڑ بھی مزہ نہیں آتا۔ تو دراصل خراب میدا ہوندا ہے، قصور اسی دیسی گھیو دا گن دے رہے ہیں۔ آپ نو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ وہ قصور میدے دا ہوندا ہے، گھیو دا نہیں ہوندا۔ کیوں؟ ٹھیک شوگر جسم وچ ہوئے تے شہد دا گلا مکھیوں دا نہیں کریدا،
اپنا علاج کرنا چاہیے. اللہ اپنی برکت دے. شاید وہ چیز ہے جن قرآن آکھیا شفا ہے، مگر پاجی شوگر دے مریض نو وہ نہیں پچدا. ایویں جیڑی سچے سچے سنی دی تقریر ہے وہ صرف سچے سچے سنی نو چنگی لگدی، دوجیاں نہیں چنگی لگدی. ہوں پرابلم ہوندی ہے بھی اے تے ٹھیک ہے آ وچ نہ کرن تے پھر صحیح. آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں دا دل کرتا ہے بھئی ڈاکٹر ساڈی مرضی دی گولی دے وے، تو پھر وہ ڈاکٹر کیسا جڑا مریض دی مرضی نال گولی دے وے. مریض نو شفا نال غرض ہونی چاہیے، گولیاں نال نہیں. پیارے عزیزو، اسی طرح مولا علی نو بھی کچھ بندے انج منندے نے بھئی علی دیاں بھی جڑیاں گلاں انہاں دے مطلب دیاں نو مندے نے، علی دیاں جڑیاں گلاں انہاں دے مطلب دیاں نہ ہون انہاں تو آکھ نوٹ کے اگاں لنگ جاندے نے. جڑے ساریاں علی دی نہیں مندے وہ ساریاں ساڑیاں کیویں مان سکدے؟ توجہ ہے؟ بندے ریاضی کڈ لے نے فلانے سانے فوت ہوئے فلانی سانے چینج ہویا تے پھر بیٹیاں چار کیویں نے؟ میں کہ میں ریاضی نہیں، قرآن دسیا ہے کل ازواجکا و بناتکا. جتھے قرآن آکھے بیٹیاں نے میں ریاضی اگے قرآن دے نہیں لے آؤں گا. ریاضی دا قرآن اگے کی اوقات ہے؟ عقل دا استعمال نہیں جائز جتھے اللہ دے قرآن دا حکم آ جائے. توجہ ہو گئی؟ قرآن فرماتا ہے بناتک، ترجمہ بیٹیاں کریں گے. شان سیدہ زہرا دی بلند ہے، مگر دوجیاں بھی بیٹیاں میرے پاک نبی سرکار. پرابلم کی ہے انہاں بیٹیاں مننے جے بیٹیاں منیے تے جنہاں نو حضور رشتے دیتے نے مڑ انہاں نے بھی منیے تے جے انہاں نے منیے تو پلے ککھ نہیں رہندا، لہذا بہتر ہے مڑ تو ہی بہ جاؤ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے مسئلے دی؟ اللہ آپ کو برکت. سنیے، رسول اللہ نے اللہ دے حکم نال سیدہ زہرا دے نکاح مولا علی نال پڑھایا. اور مزیدار بات، مولا علی سرکار نے 9 نکاح فرمائے. فاطمہ زہرا دے ہوندیاں کسی اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا. اور رسول اللہ نے خدیجہ الکبریٰ دے ہوندیاں کسی اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا. حالانکہ حکم قرآن فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. مگر مولا علی کیوں نہ کیتا؟ کیونکہ جدو رش شادیاں کریے نا دو پھر برابر سمجھیدہ ہے. توجہ ہے کہ نا؟ پھر برابر سمجھیدہ ہے. تے فاطمہ زہرا دے برابر اللہ کائنات اچ کوئی بی بی بنائی نہیں تے پھر سمجھ کی میں سکیے. اللہ آپ نے برکت عطا فرمائے. حضرت آپ دا نکاح ہویا. اب آپ سرا رمض نو سمجھنا ہے. حضرت فاطمہ پاک دے وصال تو بعد دوسرا نکاح حضرت فاطمہ دی وصیت نال مولا علی نے امامہ بنت ابی العاص حضور دی نواسی کہ سیدہ زہرا نے مولا علی نے وصیت فرمائی انا اوصیکا، یا علی میں آپ کو وصیت کرتی ہوں میرے بعد میری بہن کی بیٹی امامہ سے نکاح کیجیے گا، وہ میرے بچوں کے لیے میری طرح پیار کرنے والی ہو. یہ بھی تے سبق ہے نا ساڈے کول. اگر فاطمہ زہرا دی بہن نہ ہوندی تے وہ دی بیٹی کیویں ہوندی تے پھر نکاح کیویں ہوندا؟ مولا علی سرکار دا انہاں نال نکاح کرنا اس بات دی دلیل ہے کہ سیدہ زہرا پاک دی بہن بھی نے تے رسول اللہ دیاں اور نواسیاں بھی نے.
اے او حضرت امامہ بنت ابی العاص نے بخاری دے اندر روایت موجود ہے، میرے نبی پاک سرکار کھڑے ہوندے سن نماز وچ تے موڈیاں تے وایا ہوندا سی۔ اے پرابلم ہے نا کہ حسن حسین موڈیاں تے میرے نبی بہن او تسی دس دے ہو تے تسی سن دے بھی ہو پاجی جنہاں نو حضور موڈیاں تے بایا ہے انہاں نو بھی منو تے جنہاں دے موڈیاں تے آپ باندھے رہے نے انہاں نو بھی منو، اپنی مرضی نہ کرو۔ سنو حضور رکوع جانا تے اپنی نواسی نو اتار کے تھلے رکھنا اور پھر سجدہ کر کے کھڑیا ہونا تے پھر اٹھا کے کندھیاں تے بہا لینا۔ انج رسول اللہ نماز ادا فرمایا۔ اور بعد چونہ نال مولا علی سرکار نے نکاح فرمایا۔ اور تیسرا نکاح مولا علی سرکار حضرت خولہ بنت جعفر اے مائی صاحبہ ابو بکر صدیق دے زمانہ خلافت جیڑا بندے دا ذہن بیدار ہے اس بندے نے سمجھ ہونی۔ ابو بکر صدیق دے دور خلافت خالد بن ولید دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپرستی ہے، وہ کمانڈ کر رہے سن فوج کی۔ مسلمہ قذاب دے خلاف بنو حنیفہ قبیلے یمامہ دے مقام تے صحابہ اکرام نے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں جڑا مال غنیمت آیا وہ دے وچ اے مائی صاحبہ بھی سن خولہ بنت جعفر۔ حضرت ابو بکر نے مال غنیمت چوں حصے اے خاتون مولا علی نو دیتیاں، مولا علی نو نال نکاح فرمایا۔ بظاہر گل سادہ جی ہے لیکن اندے راز کی ہے؟ راز یہ ہے کہ اگر خلیفہ صحیح نہ ہوئے تو او دے کمانڈ جیڑی جنگ ہوئے وہ جنگ جہاد نہیں ہوندہ، فتنہ ہوندہ ہے۔ تے جے خلیفہ صحیح نہ ہوئے تو اس جنگ جیڑا مال غنیمت آوے وہ مال غنیمت نہیں ہوندہ، لوٹ دا مال ہوندہ ہے۔ تے جیڑا لوٹ دا مال ہوئے وہ ہور کوئی لے جائے تے لے جائے، اہل بیت دے گھر تے نہیں جا سکتا۔ حضرت علی دا ابو بکر صدیق دے خلافت جنگ یمامہ دے مال غنیمت اس خاتون نو اپنے نکاح وچ لے لینا اس گل دی دلیل ہے کہ مال بھی غنیمت ہے تے جہاد بھی صحیح ہے تے ابو بکر دی خلافت بھی ٹھیک ہے۔ آپ مسئلہ سمجھے کہ نہ سمجھے؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تیسرا نکاح مولا علی سرکار یہ ہے، اور چوتھا نکاح توجہ ہے، چوتھا نکاح مرشد علی دا سنیاں واسطے ٹھنڈ دی تھا ہے۔ میں اپنے بچے متعدد مرتبہ اوقات سنا چکیا اور جاندے بھی نہیں، اے ٹھنڈ دی تھا ہے کہ میرے پیر علی نے اپنی چوتھی شادی ابو بکر صدیق دے وصال تو بعد انہاں دی بیوی نال فرمائی سی۔ اے جنہ بندیاں نو ابو بکر صدیق چبھدا ہے نا، انجیاں میں چبھدا ہے، انہاں بندیاں نو یہ سمجھ نہیں ہوندی پئی کہ جڑا توانے چبھدا ہے علی پاک دی بھائی جعفر تیار جدو غزوہ مدہ دے اندر اردن دے مقام تے شہید ہوئے حضرت جعفر بن ابو طالب دی بیوی دا نکاح ابو بکر نال تسی دسوئے جنہاں نو ابو طالب دی نو دا رشتہ علی پاک دین تو انو کمی لگتا ہے؟ جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ دراصل ذہن وچ گندگی ہے۔ یس تو صدیق اکبر دے بارے ایسے لفظ بولے گا، اے مائی صاحبہ نکاح وچ گئے اور پھر جدو ابو بکر فوت ہوئے تے تیسری مرتبہ انہاں دا نکاح مولا علی سرکار نال ہوئے۔ کدی ادھے سید رشتے دے رہے نے، کدی ادھو سید لے رہے نے، سانو انہاں دی ذات دی تحقیق کرن دی ہن لوڑ کیڑی رہ گئی جدی علی رشتہ دے بھی دین تے لے بھی لے مڑ تحقیق کر دیں۔ بھائی صاحب
ساڈے جٹ آندے ہوندے نے بوندیاں دی ہر شے بوندی ہے. ہاں جی جڑے نہ بوندے ہوਣ انہاں دی کوئی شے نہیں بوندی. وہ نماز بھی پڑھن تے لگدا ہے بکھاڑے دی پہ پڑھدے. بندہ آکھے نا یار وہ جڑا تیرا فلانا بندہ ہے نا ان تیرا تے شریک ہے ان نمازی بڑی. وہ آندا جی ہاں جی نماز تے پڑھتا ہے باہر نکل کے کام چنگے نہیں کرتا. مننا جو نہیں جلدی سمجھ آئیے کہ ہاں جی وہ منڈا اذان پڑھے نا تے جنہ نہ چنگا لگدا وہ آندے نے بھئی خیر ہوے اج کل مانگاں بڑیاں دین لگ پے. تے جے ہوے پاوندا وہ ایک سکوٹر دا پہیا اگوں چاہ کے سکوٹر چلائی جاندا ہوئے تے ویکھ کے آندے نے اس عمر وچ پھر منڈے انج دے کام کردے رہندے. اپنے منڈے دے باندر بازیاں بھی چنگیاں لگدیاں کیونکہ پسند ہے تے شریکاں دا بانگ پہ پڑھدا ہوئے تے آکھیدا خیر ہوے آ بانگاں بڑیاں دین لگ پیا. کیوں بوندیاں دی ہر شے بوندی ہے کیونکہ دل وچ محبت نہیں نا صحابہ دی تو پھر لگتا ہے ہو جی یہ تے ہے جی وہ ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندا. پھر ہو گیا ہوے دا بھائی صدیق اکبر جے سجداں دا باغ کھایا ہے تو بھی وصال تو پہلے اپنے وصال تو اپنی وفات تو باغ کھویا ہے تو بھی پہلے. جے مصلا کھویا ہے تو بھی پہلے. جے نعوذ باللہ فاطمہ زہرا شہید کیتا ہے تو بھی پہلے. انہیں جرائم تو بعد پھر انہاں تو دور رہنا چاہیے یا وہ شادی کرنی چاہیے. یہ مطلب ہے جیڑی ایف آئی آر اساں ویکھی ہے نا وہ ساری غلط ہے. دراصل مولا علی دا عمل سانو دسدا ہے کہ ابو بکر صدیق نو اساں وصال تو بعد اوتے نکاح کر کے کلیئر کر چھڑیا ہے ہی سارا ٹھیک. فقیر دا جملہ یاد رکھنا. عزیزان محترم پیارے دوستو پیارے عزیزو مرشد علی دی زندگی دے سارے پہلو تسلیم کرو نا. مولا علی سرکار کا اسی منن والے ہاں انہاں دی محبت کرن والے ہاں محب ہاں تے مولا علی نے بھی اپنی مرضی نال مننا جی کہ اے پسند سن علی پاک دا عمل اے سن پسند نہیں. ساڈا یہ طریقہ نہیں. اہل سنت دا طریقہ ہے وے مولا علی سرکار جدے سر تے ہاتھ رکھ دین سنی انہاں نو ہی اپنا امام مان جان. اب مسئلہ سنو میرے نبی پاک بیٹھے نے تشریف فرمانے حضور اے چیزاں نے جڑیاں یاد رکھنی چاہیے. حضور دے موٹے نال ابو بکر بیٹھے بھائی اے تسی بیٹھے ہو نا سارے دا منہ میرے والے کو بندہ مسجد ہن انٹری کرے تے تانوں کوئی پتہ نہیں ہونا بھئی کون ہے کیونکہ تسی میرے والے منہ ابو بکر حضور دے نال بیٹھے سن انہاں دا منہ بھی دروازے وال سی. باقی سارے صحابہ حضور وال منہ کر کے تے ابو بکر وال منہ کر کے تشریف فرما سن. یہ حضور بیان پہ فرماندے سن صحابہ پاک حضور دے ملفوظات عالیہ تو لطف اندور ہو رہے سن. روحانیت دا بلند مرتبہ سی اور کیا محفل سی جی دے وچ رسول اللہ بیان پہ کر دے آئے تے صحابہ پاک پہ سن دے آئے. محفل وچ اتھو مولا علی آ گئے. جدو اتھو مولا علی آئے نا تے ابو بکر صدیق ویکھیا پورا کمرہ بھریا ہے ہن بہنے والی تھاں کوئی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اٹھ کے تے عرض کی اجلس ہا ہونا یا ابو الحسن. ابو الحسن میری جگہ تے تشریف فرما ہو جاؤ میں کھڑا ہو جانا تسی بیٹھ جاؤ. حضور دے نال مولا علی نو صدیق اکبر بٹھایا. حضور نے ابو بکر دا اٹھنا بھی ویکھیا تے مرشد علی دا بہنا بھی ویکھیا تے پھر اے دے اوتے حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لآل الفضل ذو الفضل. اے ابو بکر دوجیاں دی عزت کردے ہی ہوئے جدے اپنے کول عزت ہوئے. آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی. فرمایا عزت ہو کر سکتا ہے دوجیاں دی جدے اپنے کول عزت ہوئے. حضور نے اس فرمان نے دسیا ہے علی بھی عزتاں والا ہے ابو بکر صدیق بھی عزتاں والا ہے. لیکن اندروں سیدھا آدمی
اس نو جان سکتا ہے، باقی نہیں جان سکتا۔ عزیزان من میرا اللہ قرآن فرمانے والی لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافق کبھی مومن دی عزت نہیں کر سکتا، مومن دی عزت ہو کرنا ہے جدے اندر آپ ایمان موجود ہوئے۔ بھائی جی جڑا بندہ خود ایمان والا ہے، ایمان والیاں دی عزت ہو کر سکتا ہے، دوجا نہیں کر سکتا۔ فقیر دی بات یاد رکھنا میرے سنگیوں، میرے درویشوں، بڑی محبت والے ہو کہ تسی چل کے جمعہ شریف پڑھن آؤندے ہو، یہ تسی گل سنن تو بغیر ٹر جاؤ، میں تو گل اصل دساں نا، قیامت والے دن میرے کو بھی تے سفر دا حساب ہونا ہے، بھئی بندے کیڑے کیڑے ضلع تو تیرے کو آؤندے سن۔ یہ تو انہوں نے گل نہیں سمجھی، میں تو گل پوری سمجھا رہا بھائی، اپنے ایمان نو ظاہر کر کے حاضر و ناظر کر کے تو دس رہا، میرے نبی پاک نو ابو بکر بھی پیارا ہے، میرے نبی پاک نو علی بھی پیارا ہے، اس گل کا یاد ہے۔ توجہ ہے، اور بھی کسی نعرہ ہوتا ہے دے گا مار لو، اے کسی اور نو بھی آتا ہے تو مار لو یا ہاں بیٹا یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ زندہ باد بیٹا ہی یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کسی کو علی کا نام کیسے لگتا ہے، کسی کو صحابہ کا نام کیسے لگتا ہے، یہ جو لگنا ہے یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، ہاں جی، کہ لگتا کیسے ہے۔ اور اگر کوئی پکا سنی ہوگا تو ذکر علی بھی خوش کرے گا، ذکر صحابہ بھی اس کو خوش کرے گا، اسے پرابلم نہیں ہوتی جو سنی پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا عزیزو ساتھیو۔ میں انہاں بندیاں پسند کرنا جڑے ذکر علی سن دے بھی نہیں تو ذکر علی سننا پسند بھی کر دینے اور محبت کر دینے مولا علی نال۔ جس بندے نے اپنا پیو چنگا نہ لگتا ہوئے وہ حرام دا ہونا ہے، گل دی سمجھ نہیں آئی تو پھر بندے نے اپنا ابا چنگا نہ لگتا تو حرام دا ہونا ہے، حلال دا ہوئے جب ابا چنگا نہ لگے ہو کے میں سکتا۔ توجہ ہے عزیزان من میرے سنگیوں، میرے عزیزوں، فقیران دا ایمان تے عقیدہ تے ہے یہ وے، دل ہے علی دلدار علی، دل ہے علی دلدار علی، دل ہے علی۔ سنیا جائے ایک مدد کی گل سنیا جائے، مڑ پڑھ لیں وہ بزرگ سن تے انہاں دی جڑے گھر والے مائی صاحب آئے وہ ایڈا انہاں نے کہ مڑ مائیاں تو انہوں پتہ ایڈا نہیں مندیاں ہوندیاں، وہ ایڈا مندے شندے کوئی نہ آئے تھے، ایک دے فرمان لگے مائی علی آج میں ایک درویش ویکھیا ہوا ہے چڑدا پھردا، تو کیڑی درویشی لئی پھرنا؟ بابے فرماندے نے انہاں تسی منیا ہے؟ ویسے یار میں نے بابے ہیں تو ایک گل یاد آئی، مولوی صاحب نے نا طارق جمیل صاحب جو بندیاں نے مولوی نے بڑے پولائٹ جائے نے، نرم جائے، اچھے نے پولائٹ جائے نرم جائے بندے،
انہوں نے کسے پوچھا ہے بھائی آندے نے بابے کوئی نہیں شاید مولوی گل بڑی کی انہیں آخیا بھائی میں کیویں آکھاں بابے شے کوئی نہیں میرے تے وڈکیاں نے کلمہ ہی بابیاں پڑھایا ہے صحیح سمجھ جائے گا میں آخیا بھائی بابے بھی اپنا آپ کسے تھا تو منوا ہی جانتے ہیں انہاں بڑی میں اپریشیٹ کرنا کہ بڑی گل کی کہ میں کیویں آکھاں بابے شے کوئی نہیں میرے پردادے نے کلمہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پڑھایا میں آکھاں بابے شے کوئی نہیں جو کیویں سکدا پاجی بابے بڑی شے نے اج دا بابیاں دے نام تے 2 نمبر مال مارکیٹ وچ آیا ہے انہاں تو اللہ پناہ دے بابا بڑی شے عزیزو اور ساتھیو اسی تے بابیاں دے منن والے ہیں نا پاجی میرے پیارے عزیزو بابے ہوراں فرمایا اون مننی جڑا آواز پہ اڑدا اسے کہیا اڑدیاں جو ویکھیا پھر کیویں نہ من فرمایا وہ تے میں ہی ہاں انہیں کہتا ہی میں بھی آندھی آئی ڈنگا کیوں اڑتا ہے وہ گل ہے باجی اسی جنہ ٹل بھی لا لئیے نا انہاں مڑ بھی یا کھڑا ہے ذکر علی بھی کر دے ہیں پر آپ مڑ بھی صحابہ لے آؤں دے ہیں ڈنگا اڑتے جے گل نہیں سمجھ آئی اڑتے ہیں پر ڈنگا اڑتے نے بھائی جی انجی رہن دیو قیامت نو پتہ لگنا ہے جدو علی دسنا ہے سیدھی پرواز کندی آئی الحمدللہ رب العالمین ساڑھا ایمان رکیت ہے دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی سنی دا دل تے دلدار علی نہ ہوئے ہو کے نہیں سکتا میرے نبی پاک نے فرمایا خود مولا علی فرما دینے لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق علی نر پیار کرنے والا صرف مومن ہی ہو سکتا ہے دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی میرے پاک ابو بکر صدیق فرمایا ہے میرے نبی فرمایا ہے جنت جو جائے گا جنہوں علی لکھ کے پروانہ نجات دے گا سنیا نو مبارک ہوئے سنیا دے پار لگنا ہے کیونکہ دل ہے علی دلدار علی ابو بکر پاک فرما دینے میرے نبی فرمائے علی دا چہرہ ویندیا رہنا عبادت دانیا دل ہے علی دلدار علی میرے نبی فرمایا میرے حضور فرمایا آئے سن رہا ہے بھائی تہاڈی مہربانی حوصلے نال سنیا جی فرمایا حضور نے احبو اہل بیتی بحبی میری محبت دی وجہ تو میری آل نال محبت کرو نہیں آپ رحمت کو سمجھو کہ حضور کی فرما رہے حضور فرماتے نے میرے نال محبت کر دیو نا حضور فرماتے نے میرے نال محبت کر دیو احبو اہل بیتی بحبی میری محبت دی وجہ تو انہاں نال محبت کرو انہاں دی وجہ تو میں بھی کرنی میری وجہ تو بن عزیزان من تانیا دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی یاد کر لو جدو یہ لفظ بول دے ہو مزہ آؤں ہے ممبر تے بے کے پیانا مبارک ہوئے تسی ایمان آڑے ہو جدو ذکر علی سنیا چاہ ساوے سمجھ لو اندر ایمان ہے نہیں تے نہ ہی ہونی بے ایمان تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے ذکر علی سے عزیزان من
میرے پاک نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی جی میں موسیٰ تے ہارون علیہ السلام بھرا ہے، اے میں علی تے نبی بھرا لگ دے نے، دل ہے علی علی دل ہے علی دلدار علی، میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، اگر میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے، جنہیں علم لینا ہے دروازے تے آوے، جڑا دروازے تو ہٹ جائے چور ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے جڑا دروازے تے آوے۔ دروازہ مرشد علی نے جڑا بندہ منگتا ہے نا، منگتا کدی پیچھے بھی کھلوتا ہے، منگتے دا کام میں دروازے تے آوے۔ حضور نے علی دروازہ بنا کے دسیا ہے، جس اس شہر چو خیر لینی اس بوئے دے آنا ہے تے دینی ہے نہیں تے چورے نہیں ملے گی۔ بغض علی دل چ رکھ کے تے حضور کو فیض لینا چاہتے ہو کوڑیاں، بغض علی دل چ ہوئے تے فیض حضور کو لینا ہے کوڑے ہو، ٹکے دا فیض نہیں ملے گا، کیونکہ میرے نبی فرمایا میں شہر ہاں، علی علی دروازہ ہے، علی دروازہ ہے، علی دروازہ ہے، دا مطلب کی ہے، مطلب یہ ہے جنہیں کچھ لینا ہے دروازے تے آوے۔ اچھا منگتا دروازے الکانڈ کر کے کھلو روے تے آکھے ایتھے میں نہیں دیو، ایمانداری نال دسو دیندا ہے نہیں، مطلب وہ آکھے میں دروازے ال میرا لین دین کوئی نہیں، من کدو دیو، اے چورا صحیح منڈ نہ لینا ہی تے دروازے تے آ، میرے نبی علی نے دروازہ بنا کے دسیا ہے، ساڈے کول اٹھینا ہی انہیں جڑا علی کول آئے۔ شکر کرو اللہ نے اہل سنت رکھے ہے کہ دل وچ مولا علی دا پیار بھی آ جاندا ہے، نبی دے گلی دیاں ککھاں دا پیار بھی آ جاندا ہے۔ عزیزاں نے من میرے سنگیوں میرے عزیزوں ہے مزے والی بات ہے، مولانا تارک جمیل صاحب دا بھلا ہوئے، آج تارک جمیل صاحب بڑا یاد آ رہا ہے، بھلا ہوئے انہوں دا، انہوں نے اس قوم نو دسیا ہے بھائی مولا علی آکھنا چاہیے، یہ افسوس ہے بس دسیا 50 سال بعد جڑے پیڑا مر گئے انہوں نے فرشتیاں پہ منوینا ہونا ہے بھائی مولا آکھنا چاہیے، یہ سمجھ آئی کوئی؟ انہوں نے آکھیا ہے بھائی مولا آکھنا چاہیے، چلو دیر آئے درست آئے الحمدللہ، اسی تے مولانا بھی مننے ہیں تو جیڑا مولانا منن والا ہے انہوں بھی مننے ہیں، جیڑا پورا صحیح مان جائے، ہاں جی جیڑا پورا صحیح مان جائے اسی تو انہوں بھی مننے ہیں، ساڑی تے بھاجی لڑائی بندی نہیں نا، جیڑا نبی دے گھر دا نوکر ہے اسی تے ان اپنے سر دا تاج بنا لے، کہ حضور دے گھرانے نال پیار کرتا ہے، حضور دی اہل بیت نال پیار کرتا ہے۔ تو میں ایک کتاب میں نے ایک دیتی بندے نے میرے کو موجود ہے، میں تھوڑی جی پڑھی تے زہریلی بڑی تھی، میں پھر زیادہ نہیں پڑھی، یقین کرو اس بندے نا کتاب سارے علم دا زور لا کے یہ دسیا ہے خیبر دی جنگ وچ مرحب نو مولا علی نے قتل نہیں کیتا، میں کہ سواد آیا تیری تحقیق دا مزہ آیا، وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے کتاب چھپا کے تقسیم کیتی ہے ماشاءاللہ، تے ایو جے چنگے کام کرن تے یہی کر انہاں پھر اے مطلب کیسی تحقیق فرمائی ہے، تو اسی میں کہتا ہوں نا تو جیڑی ہن نویں تحقیق بھی آندی ہے نا، شکر ہے اسی یہ تو بچے ہیں، اسی پرانی تحقیق نو مننے ہیں جیڑی پرانیاں بابیاں کیتی ہے، ہاں جی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اسی اس تحقیق سے کھلو گئے ہیں
اور میں کئی باری بندیاں نوں آنا کہ آ جڑیاں نویاں تحقیقاں پہ آؤندیاں جی انہاں تو بچ جاؤ، پرانی تے رہ رہو، پرانی صحیح جے۔ وہ وچوں جڑے خراب ہوندے نا انہاں جڑی صحابہ دے بارے تحقیق آؤندی ہے وہ بڑی پسند آؤندی ہے، نہیں مڑی نویں گل جو ہے یہ مڑی جو کردے آئے نا انہاں نے نہیں پتا جڑے تحقیق کرن والے انہاں اہل بیت تے بھی کرنی اسی نہ صحابہ دے بارے نویں تحقیق سننی ہے تے نہ اہل بیت دے بارے نویں تحقیق سننی ہے۔ کتاب میرے کو جی موجود ہے جی میں گل کرتا تو سارا نویں تحقیق کی ضرورت نہیں، جڑی پرانے بابیاں دی تحقیق ہے نا میں جڑی تحقیق کرنی ہے میں کتاب دیکھ کے کرنی ہے کہ علی نبی پاک نال کتھے کھلوندے تے ابو بکر کتھے کھلوندے۔ میرا ایمان ہے لاہور والے داتا صاحب جدوں لکھیا ہے انہاں ویکھ کے لکھیا ہونا ہے حضور دے نال علی کتھے کھلوندے تے حسن کتھے ہوندے تے حسین کتھے ہوندے تے ابو بکر کتھے ہوندے۔ کیونکہ اسی کتاب ویکھنی ہے انہاں حضور دی روحانی کچہری ویکھنی ہے، ویکھ کے دسنا نے ایتھے ایتھے جے رتبہ ہے۔ اس واسطے جانے پرانی تحقیق صحیح ہے، پرانا دین صحیح ہے، پرانا ونڈ صحیح ہے، پرانا طریقہ صحیح ہے۔ اے جڑی نیٹ تے اوتے نویں نویں تحقیقاں روز بندے چھڑ دے جے نا بندے میں تو پوچھ دے رہا انہاں شاہ جی لوڑ کی یہ کام کرن، اے جڑے مولوی نویں نویں مسئلے چھڑ دے انہاں لوڑ کی ہے؟ میں کہا جی لوڑ صرف اینی ہے بھائی ایک بندہ مولوی بن گیا بتیرا پڑھیا پنڈ آیا انہوں پوچھے کوئی نہ کو محفل تے سکتے نہ ان کو ختم تے سکتے نہ چپ کر کے بیچارہ لگا پھر انہوں ماں دیا گیا وہ پتر آ تو بھی بڑا پڑھیا ہے تین کوئی نہیں بندہ سندا پوچھتا تو کوئی نہ عالم اسے کہا ماں ان کھلو جا مان جا سکتا اس سویرے چوک کھلو گیا کہا کہاں حلال ہے روڑا پہ گیا مولوی کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا مناظرہ کر لو چکے کر لو مناظرہ ہویا سارے مولوی کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا ہاں جی دلیل دیو اسے کہا دلیل نو چھٹو تسی کی آن دیو انہوں نے کہا سی کہانے آرام ہے اسے کہا میں تو اڈنا اگری کرنا انہوں نے کہا جی یہی کرنا آئی تیڈا روڑا کیوں پائی اسے کہا روڑا یہ اس کو پایا ہے پتا تے لگے وہ مولوی یہی دے بھی ایک ہے گل نہیں سمجھ آئی کوئی اے آ جڑے روز نویں مسئلے پڑھ کھلوندے نا اے دراصل اے چاہندے نے بندیاں نوں پتہ لگے ایتھے بھی کوئی مولوی ہے تو پاجی ایسی شہرت اللہ بچائے ایسی شہرت اللہ بچائے اور اللہ کریم دین دا سچا سچا خادم بنائے گل تے بانی جانے پیارے عزیزو پیارے ساتھیو حضور نے فرمایا بڑی رمض دی بات آ صحابی برائے آ مہاجر تے انصار برائے خدا دا نا جے جنہاں نو حضور برا بنا گئے نے انہاں نو دشمن نہ آکھیا کر میرا نبی برا بنا گیا اللہ قرآن فرماتا ہے کہ برا نے انما المؤمنون اخوہ حضور نے تو صحابہ دے درمیان اے انصار اے مہاجر تسی دو میں برا ہو جاؤ ٹوٹو سکیاں براواں نوں زیادہ پیار ہونا اسی جنہاں نے حضور برا بنایا وہ کڈے کرم والے سن جنہاں نے برا حضور بنا گئے آ تیرا برا ہے آ تیرا برا ہے آ تیرا برا ہے تے جدوں بھی کوشش کرے برا بنایا کرو بنے ونجایا نہ کرو کچھ بندے ایڈے خبیث فطرت ہوندے نے وہ بنے آیا نہ بھی ونجائن دی کوشش کر دے رہا نہ کریا کرو تو حضور بھائی بھائی بنایا بندے سارے پوک گئے سمجھتے ہو نا پنجابی سارے بھگت گئے پک گئے برا بن گئے صحابہ بھی پورے ہو گئے مہاجر انصار ایک دوجے دے برا بن کے جنہاں حضور جنڈی پوائی وہ پا کے ٹر گئے پھر بارے دی کرانا جنہاں نو حضور پیار دی جنڈی پوائی ہوئے نا وہ ایڈی کچی نہیں با تاریخ دے آنکھیں ٹوٹ جائے گی مہربانی وہ سرکار نے جنڈی پوائی ٹر گئے اتو مولا علی آئے تو حدیث شریف میں چاہتا ہے جا علی تدمع عیناہ علی آئے اکھیں چو آنسو آ گئے حضور فرما دے نے علی کی ہویا جے سونیا ساریاں کو کسے نہ کسے دا برا بنا چھڑیا ہے من کسے دا برا نہیں بنایا ہائے ہائے پایا اے پھر میرے نبی سرکار دا سنانا عزیزہ نے من میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا یا علی ساریاں نو ایک دوجے دا بھائی بنایا ہے
تینوں اپنے واسطے بچا کے رکھیا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا تے بھی میرا بھرا ہے آخرت وچ بھی میرا بھرا ہے عزیزہ نے منتان لیا دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دلدار علی دل ہے علی دل ہے علی دلدار علی ایمان آدھا قبر ہوئے فرشتے پوچھن تیرا پیر کون ہے تے سنی دے منہ چوں نکلے دل ہے علی دلدار علی جدوں حشر ہونا ہے نا ادو دلاں دی تلاشی ہونی دلاں دی پتہ نہیں کی اندروں بندیاں دے نکلنے یقین کرو بھی تماشا بار کھلوا عجب بھائی اندروں پتہ نہیں کی نکلے تے دس دے کی آئے توجہ ہے کہ نہ کسی دے اندروں ہو سکتا ہے انڈیا نکلے آوے کسی دے اندروں امریکہ نکلے آوے وہ انڈیا دا ہی نام لیا ہے انڈیا دیاں دا نام نہیں لیا یہ جو ہو سکتا ہے بھائی یو کے نکلے آوے جیڑا ہونا ہے نا عاشق دا دل وہ دے اندروں یا علی نکلے گا یا علی دا مرشد نبی نکلے گا توجہ ہے عزیزان من فقیر و درویشو اللہ دے فضل نال ساڑھے اندر علی پاک دا پیار موجود ہے اس گل تے ناز کرنے علی دے پیار دا صدقہ بیڑا پار ہونا ہے دل ہے علی دلدار علی اب مسئلہ سنیے تقریر ختم کرنے لگے جس بندے مولا علی نال اختلاف کیتا ہے جس بندے مولا علی نال اختلاف کیتا ہے اس بندے دی داڑھی مبارک بھی ایسی پتہ انہوں داڑھی مبارک ہے یا نیلی داڑھی ہے داڑھی ہو دی ایسی اس بندے دے متھے تے محراب سی 5 وقت دا نمازی سی تہجد گزار سی توجہ ہے داڑھی سی متھے تے محراب سی نمازی سی مولا علی نال اختلاف رکھ رہا سی کئی باری نا میں کلیاں سوچنا تے میرا دل مطمئن ہو جاندہ ہے بھئی یار اسی نامکمل بندے ہاں تسی تے میں اسی سارے میں نامکمل آدمی ہاں علی مکمل انسان علی وہ انسان نے جنہاں نے اللہ قرآن نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ علی وہ شخصیت نے جنہاں نے قرآن نے فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین علی وہ شخصیت نے جنہیں کامل تے اکمل ہے تے اختلاف تے بندیاں انہاں نال بھی رکھیا ہے تو اسی کون ہاں بس ساڈے نال نہ رکھیں جی بندیاں اختلاف اس حد تک لے گئے مولا علی سرکار نال کہ انہوں نے مولا علی سرکار دے شہادت کا قتل دا منصوبہ بنا لیا تو اختلاف اس حد تک چلا گیا کہ ہستی کامل ترین نبی پاک سرکار تو بعد کامل ترین شخصیت آل رسول مولا علی سرکار آل بیت وچ کامل ترین شخصیت آل بیت حضور تو بعد مولا علی سرکار تو بندیاں انہوں نے بھی بغض رکھے علی تو بعد میرے نبی پاک سرکار دی آل بیت کامل ترین شخصیت امام حسن دی بندیاں انہوں نے بھی بغض رکھے حملہ کیتا ہے زخمی کیتا ہے میرے نبی پاک دی آل بیت حضرت حسن تو بعد کامل ترین شخصیت امام حسین دی ہے تو بندیاں انہوں نے کی کیتا ہے اسی کون ہوئے جڑے اسی ایکسپٹ کریے لوگاں تو کہ ساڑھے نال کوئی اختلاف ہی نہ کرے نہ بھائی اسی تے ناقص ترین وہ کامل ترین وہ کامل ترین نے اسی ناقص ترین لیکن اختلاف انہوں نال بھی کر دیا ہے ساڑھے نال بھی کر لیں گے
وہ بھی صبر کر دیا، سان بھی یہی دس گئے نے صبر کریا، ان اللہ مع الصابرین نصیب کر دیا۔ کدی کدی صبر دا پیمانہ لبریز ہو جائے تو دو تونیج بھی دے لیں، کوشش کری دی کہ صبر ہی رہے، صبر چنگی شے ہوتا ہے، لیکن ویسے مناقص ہے نا، تو کدی کدی صبر دا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی دا علاج ہو جاتا ہے، ورنہ میں اس گل دا قائل نہیں، میں صبر والا بندہ۔ باجی مسئلہ کی عرض کرنا چاہنا، او علی جڑا رب دی دھرتی تے اللہ دی حجت اور دلیل ہے، اس ہستی نال اختلاف دا عالم ہے کہ این نماز دے عالم ہے، رمضان دے مہینے میرے پاک مرشد علی سرکار نو تلوار دی ضرب لا کے شہید کیتا گیا، کوئی قصور نہیں، کوئی تکلیف نہیں، عالم ہے۔ کوفے دے یتیم بچے اپنی ماواں تو پوچھ دے، اماں وہ جیڑا بندہ چہرہ چھپا کے ساڑھے گھر کھانا دینا ہوندا سی ہن وہ کیوں نہیں ہوندا؟ تے ماواں دس دیاں نے بے پتر اگے سانوں ہی نہیں سی پتا وہ کون ہے جیڑا چہرہ چھپا کے دیندا سی، ہن پتہ لگا ہے اج شہادت ہوئی ہے مولا علی دی کہ ساڑھے گھراں وچ راشن پہنچان والے مولا علی سرکار سے۔ اے اسی تے کسی کوئی دئیے نا چیز تے اس نو دین لگیاں ساڑھا فوٹو نہ چھکیوے تے سن سواد نہیں ہوگا، تاکہ اگلے دی عزت نفس مجروح ہوئے۔ مرشد علی سرکار دیندے رہنے پتہ وصال تو بعد لگیا ہے اینا گھران پالن والے مولا علی سرکار سے۔ ساتھیو عزیزو، اپنے پیر نال محبت کریا کرو، سنیا دے پیر مولا علی سرکار، اپنے مرشد نال محبت کریا کرو، آل بیت نال محبت کریا کرو، آل رسول نال پیار کریا کرو، حضور دی اہل بیت نال محبت کریا کرو، اس خاندان دی محبت توڑا بیڑا پار کرو۔ حضور نے فرمایا احبو اہل بیتی بحبی، اور فرمایا اکرمو اصحابی، میرے صحابہ دا اکرام کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا۔ جو آدمی پار جانا چاہتا ہے وہ حضور دے دو میں فرمان مننے وما علینا الا اللہ۔